السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ڈراؤنے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اچھے خواب جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنی سوچ کا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، اچھا خواب ہے، اللہ کی طرف سے خواب ہے؟ دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سگنلز ایسے ہوتے ہیں، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اگر چیز نظر آتی ہے تو یہ ہماری مخالف ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ درندہ ہے، یہ جان لیوا ہے، اس لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر ہم خواب کے اندر چھپکلی کو دیکھتے ہیں، چھپکلی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری دیواروں کے اوپر پھر رہی ہے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کرتی ہے، یا ہمارے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، ہم بھاگ گئے ہیں، یا ہماری کوئی کھانے میں سے چیز کھا رہی ہے، یا کسی کے گھر دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی چیز کھا رہی ہے، یہ دشمن کی علامت ہے۔ اس کا تعبیر یہ بنے گی کہ آپ کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جنات اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر جنات چھوڑے جا رہے ہیں جادو کی وجہ سے۔ دوستو، ایسے خواب کا اثر ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اثر ختم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا، سانپ سیاہ رنگ کا دیکھنا، سانپ مختلف رنگوں کے دیکھنا، بہت سارے سانپ دیکھنا، اور ایسے محسوس کرنا کہ میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے، یا مجھے کاٹنے لگا تھا میں بچ گیا ہوں، یا میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی وہ بھاگ گیا ہے۔ اس قسم کی اگر علامات آئیں تو یہ بھی علامت جو ہوگی یہ کالے جادو کی، جنات کی ہوگی، جنات جو کالے جادو کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ دشمن کی علامت ہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوہے ہیں، چوہے بھاگ رہے ہیں، چوہے آپ کے کھانے میں سے کوئی چیز، گلے میں سے کوئی چیز، اناج میں سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں، یا آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یا آپ کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کے اوپر اس نے حملہ کر دیا ہے، تو اس کی خواب بھی وہی بنے گی تعبیر کہ یہ بھی آپ کے دشمن کی طرف سے ہی ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کی تعبیر بھی یہی بنے گی کہ آپ کے اوپر کالا جادو کیا جا رہا ہے، یا ہو چکا ہے، یا جنات بھیجے جا رہے ہیں کالے جادو کے ذریعے سے۔ اب یہ ہے کہ اگر برا خواب ہے تو اس کو ہم اگر ختم کریں گے تو اس کی ہمارے اوپر کوئی اثرات نہیں رہیں گے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برا خواب آئے تو اسی وقت بائیں طرف کروٹ لو اور 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 دفعہ اعوذ باللہ تعوذ پڑھو اور 3 دفعہ ہی تھوک دو، اس خواب کی تعبیر ختم ہو جائے گی، آپ کے اوپر اس کے اثرات نہیں رہیں گے۔ اگر اچھا خواب آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے راستے میں خیر خیرات نکالو، اور اگر برا خواب آیا ہے تو اس کے لیے بھی خیر خیرات نکالو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کی ذات آپ کو برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کی سوچ کا خیال آیا ہے تو آپ کی سوچ کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے، جو سارا دن آپ سوچتے رہتے ہیں، اور آپ کے معدے کے ساتھ، سٹامک کے ساتھ ہے کہ معدے کے اندر جن لوگوں کی گیس وغیرہ ہوتی ہے، قبض وغیرہ ہوتی ہے، ان کو بہت ہی عجیب و غریب خواب آتے رہتے ہیں، اور خواب بھی ایک رات میں بہت خواب ہم کو آتے ہیں، یہ سوچ کے خواب ہوتے ہیں، ان کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اور خواب کا بتانے کا یہ ہے کہ کسی اچھے معبر کو بتایا جائے، یا کسی اپنے اچھے عزیز کو بتایا جائے، یا اپنے سے سمجھدار بندے کو بتایا جائے، کسی دشمن کو، کسی مخالف کو، یا کسی مذاق اڑانے والے کو آپ نے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، یا آپ اپنا نہیں بتانا، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سے بچنا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ نے سونے کی دعائیں اللہم باسمک اموت و احیا، اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیات،
آیت الکرسی اور آخری آیات سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سوئیں اور اپنی چھاتی کے اوپر پھونک مار کر سوئیں۔ انشاءاللہ آپ برے خوابوں سے محفوظ رہیں گے، اچھے خواب آپ کو آئیں گے اور سوچ والے خواب سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔